السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, it's the end of the year. سال کا اختتام ہے. Most of the world, Muslims and non-Muslims اپنی اپنی ہالیڈیز انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ پھر سکولز کی بھی ونٹر بریک ہے اور 25 دسمبر کرسمس ڈے اور نیو ایئر سیلیبریشنز بھی قریب قریب ہیں. اس حوالے سے جو کچھ بھی نان مسلمز کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. کیونکہ پھر ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس، ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس کی ٹرم بھی بہت مشہور ہے، یعنی ساری دنیا کو، سارے مذاہب کو ساتھ لے کر چلو. اور اگر کوئی ان ایکٹیویٹیز کا، ان سیلیبریشنز کا پارٹ نہیں بنتا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بین المذاہب ہم آہنگی کا پتہ ہی نہیں، اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس کیا ہے، ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس کتنی اہم ہے. اگر کوئی مسلمان اسلامک کنٹری میں کسی ماڈرن اسکول میں کرسمس ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے خلاف ہے. حالانکہ بات یہ نہیں، اگر کوئی ہندو ہو کر گائے کا گوشت کھاتا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی عیسائی ہو کر بھی ان پر بلیو نہیں کرتا، ان ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنتا، اور there are so many Christians they don't believe in it, they even don't participate in it، وہ یہ سیلیبریشنز نہیں مناتے، نہیں حصہ بنتے، تو پھر تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان ان کا حصہ نہیں بنتا تو وہاں بات بین المذاہب ہم آہنگی کی جاتی ہے. حالانکہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام پر مکمل عمل کرنا ہے، اور ہم ان کو ان کے کام سے، ان کے مذہب سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے، ان کی سیلیبریشن سے تو نہیں روک رہے. اور اسی عمل دخل میں تو ہمارے مالز، ہمارے ملک کو بھی وہ اپنے کلچر اور اپنے مذہب کا رنگ تک دے جاتے ہیں. ان ڈیز میں اگر آپ بڑے بڑے پبلک پلیسز، بڑے بڑے مالز جا کے دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو کرسمس ٹری، لائٹنگ، وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو کسی بھی عیسائی ملک میں ہوتا ہے. ہم ان کے مذہب کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، صرف ہم ان کی پارٹیز کا، ایکٹیویٹیز کے حصہ بننے کے خلاف ہیں، کیونکہ یہاں بات ہمارے ایمان کی ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. You have your faith and I have mine. Dear viewers, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کے دائرے میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ تم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہو، تم ہو تو مسلمان، لیکن تم بات یہودیت کی کرو، کچھ چیزیں ان کی اپنا لو، اور پھر ساری دنیا کو اپنا بنانے کے چکر میں تم ان کی ایکٹیویٹیز کا، ان کی لائٹنگ کا، ان کی پارٹیز کا، ان کی کیک کٹنگ کا حصہ بنو. یہاں پھر تم یاد رکھو کہ تم اسلام پر مکمل عمل نہیں کر رہے، اور اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. اگر اس آیت کا پس منظر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مسلمان ہونے والا صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک بار کسی محفل میں انہوں نے یہ رائے دی کہ کیوں نہ جو یہودیوں کا عظمت کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یعنی یوم السبت، ہفتے کا دن، ہم مسلمان بھی ان کا احترام کریں اور اس دن اونٹ کا گوشت نہ کھائیں،
تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہو، تاکہ مفاہمت کی فضا قائم ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ آپ قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس آیت کا پس منظر آپ یہیں دیکھیں گے کہ جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو یوں نہیں کہ یہودیت کو بھی راضی کر لیں، یوں نہیں کہ عیسائیوں کی پارٹیز بھی اٹینڈ کر لیں تاکہ مفاہمت کا ماحول ہو، تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کی فضا قائم ہو، بلکہ تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے اسلام پر مکمل عمل کرنا ہے۔ یاد رکھو اگلی آیت ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی مفاہمت کے چکر میں، کسی کے دباؤ میں اسلام پر مکمل عمل نہیں کرتے تو یاد رکھو تم شیطان کی اتباع کر رہے ہو، اور یاد رکھو فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ تمہیں وارن کر رہا ہے کہ شیطانی راستوں پر مت چلو، مفاہمت کے چکر میں مت پھنسو، کسی کے دباؤ میں مت آؤ، جو تمہارا اسلام ہے اس پر مکمل عمل کرو۔ کیا تمہارے نبی ان کو راضی کر سکے تھے؟ یہودیوں کو ہرگز نہیں، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے تھوڑا سا حریص ہوئے کہ اگر ان کی کچھ باتیں مان لی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اے نبی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تک آپ یہودی نہیں ہوں گے، یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اسی طرح جب تک آپ عیسائی ہو نہیں جاتے تب تک وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، تو آپ ان کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کریں اور اسلام میں مکمل داخل ہوں۔ اپنے بچوں کو بتائیں، آج ہم مالز میں جاتے ہیں اسپیشلی ان ڈیز میں، اور کرسمس ٹریز اور لائٹنگ اور ڈریس اور ان کے کاسٹیومز وغیرہ بچوں کو دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے کچے ذہن کے بچے جب یہ دیکھتے ہیں تو کل کو تو وہ خود جب ان کا ٹائم آئے گا، ان کا شباب ہوگا تو وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ایون ہو سکتا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہو کر ان کے جیسے کام بھی کر بیٹھیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم انہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ اگینسٹ آف اسلام ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں، یہ ساتھ چلنا نہیں، یہ مفاہمت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔